آج ہم بات کریں گے دنیا کے 5 طاقتور رہنماؤں کی، جن کے فیصلے نہ صرف اپنے ملک بلکہ پوری دنیا کو متاثر کرتے ہیں۔ پہلے ہم ان لوگوں کی سیاسی کردار پر نظر ڈالیں گے اور اس کے بعد ان کی ناقابل یقین سیکیورٹی کو سمجھیں گے۔ لیکن مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ نمبر 5، کنگ چارلس سوم۔ کنگ چارلس برطانیہ کے بادشاہ ہے اور دنیا کی قدیم ترین بادشاہت کے سربراہ ہے۔ اگرچہ وہ براہ راست سیاست نہیں کرتے، لیکن فوج، سفارتکاری اور کامن ویلتھ ممالک میں ان کا کردار انتہائی اہم سمجھا جاتا ہے۔ وہ ریاست کی علامتی طاقت ہے اور یہی چیز انہیں ایک بڑا سیکیورٹی ہدف بناتی ہے۔ کنگ چارلس کی سیکیورٹی کی ذمہ داری لندن کی میٹروپولیٹن پولیس کے ایک مخصوص شعبے یعنی RASP کے پاس ہوتی ہے۔ ان کے قریب ترین گہرا سادہ کپڑوں میں ملبوس ایلیٹ پولیس افسران کا ہوتا ہے، جو ہر وقت مسلح ہوتے ہیں۔ محل کے باہر سرخ یونیفارم اور ریچھ کی کال والی ٹوپی پہننے والے فوجی کھڑے ہوتے ہیں، جو صرف رسمی نہیں بلکہ تربیت یافتہ جنگجو سپاہی ہوتے ہیں۔ قافلے میں ریاست کی مخصوص گاڑیاں استعمال کی جاتی ہے، جو ہر قسم کے حملے اور کیمیائی گیس سے محفوظ ہوتی ہے۔ بادشاہ کے کسی بھی جانے سے پہلے برطانوی خفیہ ایجنسی M15 اس جگہ کا مکمل جائزہ لیتی ہے تاکہ بادشاہ کو کسی قسم کا خطرہ نہ ہو۔ نمبر 4، ولادیمیر پیوٹن۔ ولادیمیر روس کے سب سے طاقتور اور طویل عرصے تک حکومت کرنے والے رہنما ہے۔ وہ صرف ایک صدر نہیں بلکہ روس کی سیاست کا محور سمجھے جاتے ہیں۔ پیوٹن نے سوویت یونین کے خاتمے کے بعد ایک کمزور اور بکھرے ہوئے روس کو دوبارہ طاقتور اور عالمی ریاست بنانے کا بیانیہ پیش کیا۔ روسی صدر پیوٹن کی سیکیورٹی کا شمار دنیا کے سب سے زیادہ پراسرار اور ناقابل تسخیر نظاموں میں شمار ہوتا ہے۔ ان کی حفاظت کے لیے روس نے ایک مخصوص اور انتہائی طاقتور ادارہ قائم کر رکھا ہے جسے FSO کہا جاتا ہے، جس کے پاس تقریباً 50,000 سے زائد اہلکار ہیں۔ پیوٹن کے ذاتی محافظوں کو مسکیٹیئرز کہا جاتا ہے۔ یہ خاص طور پر منتخب کیے گئے افسران ہوتے ہیں جن کی عمر تقریباً 35 سال سے کم اور قد و قامت میں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ان محافظوں کو شدید سردی اور سخت گرمی میں بھی الرٹ رہنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ پیوٹن کی حفاظت کے 4 بڑے حصے ہوتے ہیں۔ پہلے حصے میں ان کے بالکل قریب رہنے والے مسلح باڈی گارڈز ہوتے ہیں، جو بلٹ پروف بریف کیس اور فولادی چھتریاں لے کر چلتے ہیں۔ دوسرے حصے میں سادہ کپڑوں میں ملبوس اہلکار جو ہجوم میں گل مل جاتے ہیں۔ تیسرے حصے میں وہ سیکیورٹی ہوتا ہے جو ہجوم کے گرد ایک حصار جو مشکوک افراد کو قریب آنے سے روکتا ہے، اور آخری حصے میں چھتوں پر موجود ماہر سنائپرز جو دور سے نظر رکھتے ہیں۔ نمبر 3، شی جن پنگ۔ چین کے سب سے طاقتور اور بااثر رہنماؤں میں شمار ہوتے ہیں۔ وہ صدر چین، کمیونسٹ پارٹی کے جنرل سیکرٹری اور فوجی PLA کے سربراہ ہیں۔ تینوں عہدے ایک ہی وقت میں اپنے پاس رکھتے ہیں، جو انہیں مکمل ریاستی اختیار فراہم کرتا ہے۔ چینی صدر کی سیکیورٹی کا نظام دنیا کے سخت ترین اور پیچیدہ ترین سیکیورٹی سسٹمز میں شمار ہوتا ہے۔ ان کی حفاظت کی ذمہ داری ایک مخصوص ادارے کے پاس ہوتی ہے جسے سینٹرل گارڈز بیورو کہا جاتا ہے۔ یہ ادارہ براہ راست چینی کمیونسٹ پارٹی کے مرکزی دفتر کے تحت کام کرتا ہے۔ اس کا بنیادی کام صدر اور دیگر اعلیٰ ترین رہنماؤں کی ذاتی حفاظت کرنا ہے۔ چینی صدر کے گرد ہمیشہ ایسے باڈی گارڈز کا گھیرا ہوتا ہے جو پیپل لبریشن آرمی یعنی PLA کے ایلیٹ یونٹ سے منتخب کیے جاتے ہیں۔ ان اہلکاروں کو نہ صرف جسمانی دفاع بلکہ جدید ترین ہتھیاروں، ٹیکنالوجی اور انٹیلیجنس میں بھی مہارت حاصل ہوتی ہے۔ چینی صدر کی سیکیورٹی کے 3 بڑے حصے ہوتے ہیں۔ پہلے حصے میں ان کے ذاتی باڈی گارڈز ہوتے ہیں جو ہر وقت ان کے بالکل قریب رہتے ہیں۔ دوسرے حصے میں سیکیورٹی اہلکار سادہ کپڑوں میں ملبوس ہوتے ہیں جو ہجوم اور ارد گرد کے ماحول پر نظر رکھتے ہیں، اور تیسرے حصے میں ان میں مقامی پولیس اور فوج شامل ہوتی ہے
جو پورے علاقے کو سیل کر دیتی ہے۔ نمبر 2، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، جو آج بھی دنیا کے سب سے بااثر اور طاقتور سیاسی رہنماؤں میں شمار ہوتے ہیں۔ وہ دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت، سب سے مضبوط معیشت، نیٹو اتحاد اور عالمی سیاست اور سفارتکاری جیسے معاملات پر براہ راست اثر رکھتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی شخصیت انہیں ایک ہائی رسک لیڈر بناتی ہے، کیونکہ وہ کھل کر بات کرتے ہیں، سخت فیصلے کرتے ہیں اور عالمی تنازعات میں براہ راست کردار ادا کرتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی سیکیورٹی دنیا کی مہنگی ترین اور جدید ترین سیکیورٹی مانی جاتی ہے۔ ان کی حفاظت کی ذمہ داری سیکرٹ سروس کے پاس ہے، جو ایک وفاقی ادارہ ہے۔ یہ ادارہ صرف صدر کی حفاظت کے لیے مخصوص ہے، جو 2024 کے دوران ٹرمپ پر ہونے والی حملوں کے بعد ان کی سیکیورٹی کو مزید سخت کر دیا گیا ہے۔ ان کے گرد ہر وقت درجنوں ایجنٹس ہوتے ہیں، جو جسمانی طور پر انتہائی مضبوط اور جدید ترین ہتھیار چلانے میں ماہر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ کی سیکیورٹی میں ایک خاص ٹیم ہوتا ہے، جس کا نام ہے کیٹ۔ کیٹ ایک خاص فوجی طرز کا یونٹ ہے، جو کسی بھی بڑے حملے کی صورت میں جوابی کارروائی کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایک خاص کیڈیلیک لیموزین میں سفر کرتے ہیں، جسے دی بیسٹ کہا جاتا ہے۔ یہ گاڑی 8 انچ موٹی اسٹیل کی چادروں سے بنی ہے اور اس کے دروازے بوئنگ 757 طیارے جتنے بھاری ہوتے ہیں۔ یہ گاڑی کیمیائی حملوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ اس میں اپنا آکسیجن سپلائی سسٹمز موجود ہوتا ہے اور ہنگامی صورتحال کے لیے صدر کے گروپ کا خون بھی اندر موجود ہوتا ہے۔ نمبر 1، کم جونگ ان۔ کم جونگ شمالی کوریا کی سپریم لیڈر ہے، ایک ایسا عہدہ جہاں اقتدار کی کوئی حد ہی نہیں۔ وہ فوج کے سپریم کمانڈر، حکومت کے حتمی فیصلے کرنے والے، ریاستی میڈیا کے کنٹرول اور انٹیلیجنس اداروں کے سربراہ ہے۔ شمالی کوریا میں کوئی بھی اہم فیصلہ، چاہے وہ جنگ ہو یا امن، معاشی پالیسیاں ہو یا ایٹمی تجربہ، کم جونگ ان کی اجازت کے بغیر ممکن نہیں۔ کم جونگ کی سیکیورٹی دنیا کی سب سے زیادہ غیر معمولی اور سخت سیکیورٹی سمجھا جاتا ہے۔ ان کی حفاظت کا نظام اتنا سخت ہے کہ اسے توڑنا تقریباً ناممکن ہے۔ آپ نے اکثر ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ جب کم جونگ ان کی گاڑی چلتی ہے تو 12 قد آور باڈی گارڈز گاڑی کے اطراف میں دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ یہ محافظ مین آفس آف ایڈجوٹنٹ سے منتخب کیے جاتے ہیں، جو مارشل آرٹس اور نشانہ بازی میں ماہر ہوتے ہیں۔ کم جونگ کی حفاظت کے لیے تقریباً 1 لاکھ سے زائد سیکیورٹی اہلکار مامور ہوتے ہیں، جنہیں 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے حصے میں ذاتی محافظ، جو ہر وقت ان کے ساتھ سائے کی طرح رہتے ہیں۔ دوسرے حصے میں گارڈ کمانڈ، جو ان کی رہائش گاہوں اور دفتروں کی حفاظت کرتی ہے۔ تیسرے گھیرے میں شمالی کوریا کی فوجی اور انٹیلیجنس، جو پورے علاقے کی کڑی نگرانی کرتی ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔